برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں وقت کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، وقت کا مطلب کیا ہے؟ تو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، وقت زمانہ، دن، ایام، رات، لیل و نہار، یہ سب وقت ہیں، اور وقت کبھی رکتا نہیں ہے، وقت کبھی ٹھہرتا نہیں ہے، اور خوشی ہو یا غمی ہو وقت گزر جاتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرتے جانا، چلتے جانا۔ انسان گنہگار ہو یا نیکوکار، انسان امیر ہو یا غریب، انسان جھوپڑیوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہو یا محلوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہو، وقت گزر جاتا ہے، کیونکہ وقت رکتا نہیں، وقت ٹھہرتا نہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس وقت سے ہم اپنے آپ کے لیے کتنا مفید بنا سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس وقت سے ہم اپنے آپ کو کتنے بڑے خسارے میں اور کتنے بڑے نقصان میں مبتلا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ تو ایک مسلمان کی زندگی میں وقت کتنی اہم چیز ہے، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ اپنی یہ قیمتی وقت کو یوں ہی برباد نہ کرے، ضائع نہ کرے، کیونکہ وقت ایک بار ملتا ہے، دوبارہ پھر وہ وقت لوٹ کر آتا نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں اگر آپ وقت کی اہمیت دیکھیں گے تو بڑی دلیلیں ہیں، قرآن کی آیات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جو وقت کی اہمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں دن اور رات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں فجر کے وقت کی قسم کھائی اور فرمایا والفجر وليال عشر، اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی اور کہا والضحیٰ۔ تو یہ تمام آیتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، اور ہماری شریعت نے لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی ہے کہ اس وقت کو غنیمت جانیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں، وقت کی قدر کریں۔ احادیث کی روشنی میں آئیے دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6412 ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مطلوب فیہما کثیر عن الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے بہت سارے لوگ گھاٹے اور نقصان میں رہتے ہیں، اور وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا صحت اور تندرستی اور فرصت کا وقت، خالی وقت۔ یہ دو ایسی نعمتیں ہیں جس کو انسان پا کر اس کی صحیح سے قدر نہیں کرتا، انسان اس کی اہمیت سے، اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور اپنے لیے نقصان کا سامان تیار کر لیتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ صحت، یہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے بیماریوں سے پاک رکھا ہے، اللہ نے صحت و تندرستی دی ہے، تو اس سے فائدہ اٹھا لو، اس کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، قبل اس سے کہ ہماری یہ صحت چھن جائے، قبل اس سے کہ ہمارے اندر کوئی بیماری آ جائے اور ہماری صحت برباد ہو جائے، ہم اس لائق نہ رہیں کہ ہم نماز پڑھ سکے، ہم اس لائق نہ رہیں کہ ہم دعا کہہ سکے، ہم اس لائق نہ رہیں کہ مسجد تک چل کر آ سکے، ہم اس لائق نہ
بنا رہے ہیں کہ دین کی باتیں کر سکیں۔ اس سے پہلے جو صحت ملی ہے اس صحت کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کے معاشرے کا جائزہ لیں گے تو کتنے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت دی ہے، لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر کہ یہ اپنی صحت اور تندرستی کو کہاں گوا رہے ہیں؟ شراب کے اڈوں میں، زنا کے اڈوں میں، جوئے کے اڈوں میں اور دنیاوی فلمی گانوں میں اپنی اس صحت اور تندرستی کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وقت کتنی، صحت کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اس کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں؟ جاؤ اسپتالوں کا دورہ کرو، جاؤ ہاسپٹلوں کا دورہ کرو، پتہ چلے گا یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہاں جب ایک سے ایک مریض دیکھیں گے، ہر طرح کے مرض میں مبتلا لوگوں کو دیکھیں گے، تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ جاؤ کبھی اسپتالوں کا دورہ کرو، ان سارے مریضوں سے پوچھو گے تمہیں کیا چاہیے تو وہ سب یہی جواب دیں گے دعا کرو کہ مجھے صحت مل جائے، دعا کرو کہ مجھے صحت مل جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے میں اسپتال سے باہر چلا جاؤں، میری صحت یابی ہو جائے، میں تندرست ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نصیب فرمایا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بیکار کے کاموں میں صحت کو برباد نہ کرو، بیکار کے کاموں میں اپنی تندرستی کو برباد نہ کرو۔ کیا پتہ کل یہ صحت ہو یا نہ ہو، ہم زندہ تو ضرور رہیں گے لیکن وہ سکت نہیں کہ ہم نماز پڑھ سکیں، ہم زندہ تو ضرور رہیں گے لیکن وہ طاقت نہیں کہ ہم مسجد تک چل کر آ سکیں۔ اس لیے اس صحت کو غنیمت جانیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والفراغ، خالی وقت، جو فرصت کے لمحات ہیں، جو خالی وقت ہیں اس کو غنیمت جانو، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لو۔ یعنی ان اوقات کو فضول کے کاموں میں، بیکار کے کاموں میں آپ برباد نہ کریں۔ آج دیکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو خالی ٹائم ملتا ہے، خالی وقت ملتا ہے، ان اوقات کو وہ کہاں گزارتے ہیں؟ کہاں گزارتے ہیں؟ گناہ کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں، عبادتوں سے دور، نمازوں سے دور، دنیاوی کاموں میں وہ اپنے خالی وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو وقت ایک بار ملتا ہے، دوبارہ نہیں ملتا ہے، اس لیے جو وقت مل رہا ہے اس سے خوب فائدہ اٹھا لیں۔ اور ایک مسلمان کو یہی تعلیم دی گئی ہے کہ لمحے لمحے، سیکنڈ سیکنڈ کی وہ حفاظت کرے اور اس کو کام میں لائے۔ اور اللہ اکبر، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری نصیحتیں، وہ پیاری باتیں، انسان اگر ان نصیحت کو اپنا لے تو یقین مانو وہ وقت کی قدر کرے گا، وقت کی اہمیت کو سمجھے گا، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا۔ کیا ہے وہ نصیحتیں؟ اس سے پہلے میں نے کبھی یہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اس لیے مختصراً آپ کے سامنے ذہن نشیر کر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی جو وقت ملا ہے اس وقت سے اس کو غنیمت جانو، اس سے فائدہ اٹھا لو قبل اس سے کہ وہ پانچ چیزیں چھن جائے۔ کیا آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی جو ملی ہے اس جوانی کو غنیمت جانو، اس جوانی سے فائدہ اٹھا لو۔ جوانی دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، یہ جوانی جو ملی ہے آج عبادتوں سے دور، مسجدوں سے دور، اللہ کے ذکر و اذکار سے دور، دین سے دور ہو کر اپنی جوانی کو تباہ کر رہے ہو، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو۔ کل جب بڑھاپا آئے گا پچھتاؤ گے کاش میں جوانی کو فلاں کام میں گزارا ہوتا، کاش جوانی کو اس نے کام میں گزارا ہوتا۔ اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو جوانی عطا کی ہے
उस जवानी को गनीमत जाने और भरपूर फ़ायदा उठा लें बुढ़ापा आने से पहले। और दूसरी नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहत को और तंदुरुस्ती को गनीमत जानो बीमारी आने से पहले। आज बीमारी नहीं है, हो सके कल बीमारी आ जाएगी, फिर हम कुछ कर नहीं सकते। और तीसरी नसीहत अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दीना का कबला फ़क़रिक, अल्लाह ताला ने जो माल दिया है, अल्लाह ताला ने जो दौलत दी है, आप मालदार हैं, अहले सरबत हैं, आप उस माल से रब को खुश कर लें, उस माल से रब को खुश कर लें। क्या पता कल हमारे हाथ में माल हो या ना हो, आज हमारे हाथ में माल है, उस माल से रब को खुश कर लो। याद रखो इंसान के साथ हमेशा माल रहने वाला नहीं है और ना ही इंसान माल के साथ हमेशा रहने वाला है। आज माल है, कल हम बुढ़ापे पे पहुंच जाएंगे, उस माल पर हमारे बच्चों का कब्जा हो जाएगा और फिर हम चाह कर भी उस माल को अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे का उस पर कब्जा हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों वो दिन आने से पहले पहले अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो भी माल मिला है उस माल से अल्लाह को खुश कर लो, अल्लाह को खुश कर लो। तो ये तीसरी नसीहत है। चौथी नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वह फराग का कबला शुगलिक, कि जो फुर्सत के लम्हात हैं, जो खाली वक्त मिला है, इस खाली वक्त को गनीमत जानो बिजी होने से पहले, मशगूलियत के आने से पहले। देखिए इंसान की ज़िंदगी जैसे बढ़ती जाती है, इंसान मसरूफ़ होते जाता है, इंसान मशगूल होते जाता है। इंसान शादीशुदा नहीं है, उसके बाद बहुत टाइम रहता है। जब शादी हो गई, बीवी की जिम्मेदारी उस पर आयद हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे की जिम्मेदारी उस पर आयद हो गई, आगे बच्चे बढ़ने लगे, अब उनकी शादी का टेंशन उस पर आ गया। और इस तरह इंसान बिजी होता चला जाता है, मसरूफ़ होता चला जाता है। इसलिए प्यारे नबी फरमाते हैं कि मशगूलियत का वक्त आने से पहले पहले फुर्सत के लम्हात को गनीमत जानो, उससे फ़ायदा उठाओ। और पांचवी नसीहत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वह हयातक कबला शुगल कबला मौतिक, जो ज़िंदगी मिली है इससे फ़ायदा उठा लो मौत आने से पहले। इसलिए कि जब मौत आ जाएगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अभी ज़िंदा हैं, अभी ज़िंदगी मिली है, अगर अभी हम चाहें तो क्या से क्या नहीं कर सकते, क्या से क्या नहीं कर सकते। अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, दीन के लिए, दीन इस्लाम के लिए, जन्नत पाने के लिए, जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए अभी हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब मौत आ जाएगी तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नसीहतें फरमाई कि देखो उन औकात को आने से पहले इन औकात को गनीमत जानो और इनसे फ़ायदा उठा लो। और याद रखो इस बदगुमानी में मत रहो, इस सोच और इस फिक्र में मत रहो कि चलो यार ये तो दुनिया की ज़िंदगी है, गुजर जाएगी, कैसे भी है गुजर जाएगी। मरने के बाद की ज़िंदगी कौन देखा है? हमने जाके कब्र में देखा है? जन्नत जहन्नम कौन देखा है? क़यामत का दिन कौन देखा है? इस गुमान में मत रहें। ये जाहिलाना सोच है, ये काफिराना सोच है, ये मुशरिकाना सोच है। ये सोच अपने अंदर पैदा ना करें। हमारी शरीयत कहती है मरने के बाद इंसान की उखरवी ज़िंदगी शुरू हो जाती है, क़यामत भी कायम होगी। क़यामत के दिन पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना पड़ेगा। तब पता चलेगा ये वक्त कितना अहम अनमोल नेमत है, ये वक्त कितना अजीम नेमत है, ये वक्त कितनी अजीम नेमत है, ये वक्त कितना बड़ा सरमाया है। उस वक्त पता चलेगा जब पूरी ज़िंदगी का अल्लाह हिसाब लेगा। और ये रिवायत मुख्तसरन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपने सुना भी होगा कि अल्लाह के यहाँ कल क़यामत के दिन 5 चीज़ों का कुछ सवाल किया जाएगा। 5 सवालात होंगे। पहला सवाल होगा तुमने पूरी ज़िंदगी कहाँ गुजारी? 60 साल, 70 साल, 80 साल की ज़िंदगी अल्लाह ने दी थी, उसको कहाँ खपाया, कैसे गुजारी? और दूसरा सवाल होगा जवानी के बारे में कि जवानी जो अजीम नेमत अल्लाह ने दी थी, इस जवानी को कहाँ तुमने गुजारा, कैसे गुजारा है? और तीसरा सवाल होगा माल जो तूने कमाया है कहाँ से कमाया है? चौथा सवाल होगा तुमने उस माल को कहाँ खर्च किया है?
पांचवा सवाल होगा तूने जो इल्म सीखा है उस पर कितना अमल किया है। तो जब तक इंसान इन 5 सवालों का जवाब न देगा या तो उसका कदम टस से मस नहीं होगा और वो क़यामत का मंजर बड़ा ख़तरनाक मंजर होगा। आज 2 मिनट धूप में हम खड़े नहीं रह सकते, वहाँ कैसे खड़े रहोगे, वहाँ कैसे खड़े रहोगे। तो मेरे भाइयों, वक्त की कदर करो, वक्त की अहमियत को समझो, कबल इससे कि वो वक्त हमसे छिन जाए और बाद में पछताना पड़े। इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के वक्त को बर्बाद कर देती, ज़ाय कर देती। उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। वो क्या है, 1-2 आपके सामने मिसाल के तौर पर पेश करना चाहूँगा ताकि हम उन चीज़ों से बचे रहें। पहली चीज़, बुरी संगत, बुरे दोस्त, बुरे इंसान को दोस्त मत बनाए, इसलिए कि वो खुद नमाज से गाफिल रहते हैं, ज़िक्र अज़कार से गाफिल रहते हैं, दीन से गाफिल रहते हैं, हराम के खाते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे संगत को इख्तियार मत करना, ऐसे दोस्तों को दोस्त मत बनाना। क्यों? नहीं तो कल क़यामत के दिन पछताना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौमा यअुज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूल या लैतनी, कि काश, वो उस दिन कहेगा काश मैं फला को दोस्त ना बनाया होता, आज उसी की दोस्ती ने मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसने मुझे नमाज से दूर रखा, उसने मुझे इबादतों से दूर रखा, उसने मुझे ज़िक्र अज़कार से दूर रखा। आज पछता रहा है वो और ये कह रहा है काश मैं रसूल के रास्ते को अपनाया होता, काश मैं रसूल के रास्ते पर चला होता। मेरे भाइयों, उस दिन पछताने से पहले अपनी इस वक्त की अहमियत को समझ जाएं और बुरे संगत से अपने आप को बचाएं, ताकि हमारे हर लम्हा, हमारी हर घड़ी, हमारी हर वक्त कामयाब हो। और दूसरा सबब है टीवी। आप देखेंगे जितने भी घर में टीवी है, पूरी फैमिली बैठते हैं टीवी के सामने और घंटों तक बैठते हैं, घंटों टीवी के सामने गुजार देते हैं। अच्छा, टीवी में क्या देख रहे होते हैं? टीवी में क्या देख रहे होते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम, सीरियल्स, और इन प्रोग्रामों में क्या दिखाया जाता है? बेहयाई दिखाई जाती है, बेपर्दगी दिखाई जाती है, इश्क मोहब्बत के किस्से कहानियाँ दिखाए जाते हैं। जो हमारी आने वाली नस्लें जो सामने बैठी हैं, उनके ज़हन में वो इश्क मोहब्बत की तस्वीर छपने लगती है और इस तरीके से उसका ज़हन बनने लगता है। बेपर्दगी दिखाया जाता है, वो बेपर्दगी हमारी माँओं बहनों में वो ज़हन में बैठ जाता है और वो उसी तरह नकल करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाइयों, एक तो उस टीवी के ज़रिए बुराई का काम अंजाम हो रहा है, दूसरी चीज़ कि वहाँ बैठकर इंसान गलत चीज़ों को देखकर अपनी कीमती वक्त को बर्बाद कर रहा है, ना सिर्फ अपना, पूरी फैमिली का वक्त बर्बाद कर रहा है। तो टीवी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सही इस्तेमाल कीजिए, बयानात सुनिए, कुरान की तिलावत सुनिए, आपके घर में बरकत होगी, मालूमात होगा, दीन के मालूमात होगा, जानकारी होगी, तो आप उसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने टीवी को गलत इस्तेमाल किया, खुद बर्बाद हो गए, फैमिली को बर्बाद करोगे और कल आखिरत में पछताना पड़ेगा कि कीमती वक्त को तूने बर्बाद कर दिया है। और तीसरी चीज़ जिससे वक्त बर्बाद होता है, मोबाइल है। मोबाइल, ख़ासकर आज के नौजवान नस्ल को देखो, कैसे दीवाने बने हुए हैं, कैसे दीवाने बने हुए हैं। मोबाइल से किस तरह अपनी कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं नौजवान नस्ल। जब देखो व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर 2-2 मिनट पर चेक करते हैं, हर 1-2 मिनट में, हर 1-2 मिनट में क्या आया, क्या गया, क्या हुआ। और अगर थोड़ा वक्त मिल गया, फेसबुक पर अपना वक्त बिताने लगे, व्हाट्सएप पर अपना वक्त बिताने लगे, यूट्यूब पर अपना वक्त बिताने लगे, लेकिन गलत इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो मोबाइल को सही इस्तेमाल करते हैं। मेरे नौजवान भाइयों, नौजवान बहनों, याद रखो, कल अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। जवानी के बारे में जब पूछा जाएगा, आज हमारे नौजवान नस्ल टाइम मिलते ही, हाँ, मोबाइल हाथ में आते ही मुख्तलिफ गेम खेलते हैं, फ्री फायर,
PUBG گیم، اس طرح کے اور بہت سارے گیم کھیل کر اپنا وقت کو ضائع برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز جا رہی ہے، کان میں اذان کی آواز جا رہی ہے، لیکن اپنے موبائل میں بزی ہے، موبائل میں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اس جانب وہ توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ چلو اللہ کے گھر کی طرف جائیں۔ تو یاد رکھو، وقت کو برباد کر دینے والے ایک بہت بڑا سبب موبائل ہے۔ موبائل سے آپ اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اچھا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ موبائل سے بیانات سن سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، دین کی باتیں آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ کتنے ایسے ہیں جو موبائل کا صحیح استعمال کر کے دین کا کام ہو رہا ہے، دوسروں تک دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، دوسرے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، موبائل کا صحیح استعمال کرو۔ اگر غلط استعمال کرتے ہو تو ایک تو وقت برباد کر رہے ہو، دوسری چیز گناہ بھی لوٹ رہے ہو، اور چوتھی چیز بری مجلس، ایسی مجلس جہاں بےہودہ باتیں ہوتی ہوں، ایسی مجلس جہاں گالی گلوچ کی باتیں ہوتی ہوں، ایسی مجلس جہاں غیبت اور چغلخوری ہوتی ہوں، ایسی مجلس جہاں لوگوں پر لعن طعن کیا جاتے ہوں، ایسی مجلس جہاں من گھڑت اور قصے کہانیاں سنائے جاتے ہوں، ایسے مجلس جہاں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجلس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے مجلس میں بیٹھتا ہے جس میں اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہے، کل قیامت کے دن یہی مجلس اس کے لیے شرمندگی کا سبب بنے گا، حسرت و ندامت کا سبب بنے گا۔ وہ اس دن کہے گا کاش میں فلاں مجلس میں بیٹھ کر کے اپنے قیمتی وقت کو برباد نہ کیا ہوتا۔ تو اس طرح کے مجلسوں میں بیٹھنے سے بچیں جہاں قصے کہانیاں ہوں، اور جہاں بےہودہ باتیں ہوں، جہاں گالی گلوچ کی باتیں ہوں، جہاں لڑائی جھگڑے کی باتیں ہوں، اس طرح کے مجلس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یاد رکھو، تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر جو وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، وقت کی دو اہم خصوصیت ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور ہر گزرتے سیکنڈ، ہر گزرتے لمحہ، ہر گزرتے دن، ہر گزرتی رات، ہر گزرتے ایام، ہر گزرتے مہینے، ہر گزرتے سال ہماری زندگی کو کم کر رہے ہیں۔ جیسے جیسی زندگی وقت گزر رہا ہے، ویسے ویسے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، آخرت کے قریب جا رہے ہیں۔ تو وقت کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اتنا تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے کہ آج انسان کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے سال جب گزرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مہینے گزرے ہوں، مہینہ گزرتا ہے ایسا لگتا ہے ہفتے گزرے ہوں، ہفتہ گزرتا ہے ایسا لگتا ہے دن گزرے ہوں۔ تو وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اسی سے ہمیں فائدہ اٹھا لینا ہے، اسی سے ہمیں فائدہ اٹھا لینا ہے۔ اور وقت کی دوسری بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دیکھیے، وقت سونا، چاندی، دینار، درہم، کرنسی، روپے، پیسے سے بڑھ کر قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ کا سونا گم ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ کا دینار و درہم ختم ہو گیا، آپ کے پیسے لٹ گئے، آپ کی دولت ختم گئی، اللہ کے حکم سے آگے آپ اس کو جمع کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو زندگی کا اگر ایک سیکنڈ آپ نے تباہ کر دیا، زندگی کی ایک منٹ آپ نے برباد کر دیا، زندگی کا ایک لمحہ اگر آپ نے غلط کام میں صرف کر دیا، یاد رکھو کہ ایک منٹ آپ واپس نہیں لا سکتے، ایک سیکنڈ آپ واپس نہیں لا سکتے، اور پھر یوں حسرت کا سبب بنے گا، کل قیامت کے دن ندامت کا سبب بنے گا۔ دولت تو جمع کر سکتے لیکن گیا وقت آپ واپس نہیں لا سکتے۔ اور یاد رکھو، دو ایسے موقع ہیں جہاں انسان اپنے وقت کو برباد جو کر دیے ہیں اس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوگا اور افسوس کرے گا۔ ایک وقت وہ ہے جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، تو اس وقت اسے یاد آئے گا پوری زندگی جو گزر چکی ہے، وہ اس پر وہ شرمندہ ہوگا اور کہے گا قال رب ارجعونی
کہ اللہ مجھے ایک مہلت دے دے، مجھے ایک موقع دے دے، میں دنیا کے اندر جاؤں اور نیک عمل کروں، کہے گا کلا ہرگز نہیں، اب تم واپس نہیں جا سکتے۔ اور تو انسان ایک اس وقت پچھتائے گا جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور دوسرا وہ وقت ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، جب مجرم رب کے سامنے کہے گا اور خوب کہے گا۔ کیا کہے گا؟ اللہ نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اس دن مجرم کہے گا کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اللہ اب مجھے یقین آ چکا ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے، اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، اللہ مجھے ایک بار دنیا میں بھیج دے، مجھے یقین آ چکا ہے۔ ابھی جب بتایا جا رہا تب یقین نہیں ہے، ابھی جب بتایا جا رہا ہے قیامت قائم ہوگی، ابھی یقین نہیں ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، یقین نہیں ہے۔ روزوں کی حفاظت کرو، یقین نہیں ہے۔ سچ بولنے کا اہتمام کرو، یقین نہیں ہے۔ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو، یقین نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جب دیکھے گا مجرم، کہے گا رب سے اللہ مجھے یقین ہو گیا ہے، مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے، میں نیک عمل کروں گا، دین کے مطابق زندگی گزاروں گا، لیکن پھر دوبارہ نہیں ملے گا وہ آنے کا چانس۔ اس لیے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزاریں۔ آخری مختصر میں ایک دو چیزیں ایسی بتا دینا میں مناسب سمجھتا ہوں جو انسان کم وقت میں زیادہ نیکی کما سکتا ہے اپنے، اور ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے، ایک ایک منٹ اپنے لیے بہت عظیم اور بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے۔ جیسے انسان مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، ابھی لمبی لائن ہے، ابھی دیر ہے 10-5 منٹ، تو اس وقت کو بھی وہ غنیمت جان کر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انسان کہیں جا رہا ہے، ٹرین ابھی 5-10 منٹ لیٹ ہے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، انسان اس وقت کو غنیمت جان کر اپنے حق میں فائدہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ قل هو اللہ احد، کہ جس نے 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا، سورہ اخلاص پڑھا، آپ نے فرمایا بن اللہ لہ قصرا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے۔ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے 2 منٹ بھی نہیں لگے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ سے کم ہی ہوا۔ دیکھو تو 1 منٹ میں انسان 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، ثواب کیا، بدلہ کیا، جنت میں محل اس کے لیے تیار کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے۔ اور 100 مرتبہ پڑھنے میں سبحان اللہ و بحمدہ 1 منٹ 200 منٹ سے کم وقت میں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھیے۔ اور اسی طریقے سے اور بہت سارے ذکر و اذکار ہیں۔ ایک حرف پر قرآن کے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ قرآن 3 یا 4 منٹ میں ایک پیج پڑھ لیتے ہیں تو بتائیے ایک پیج میں کتنے حروف آتے ہیں، کتنے نیکیاں آپ کما سکتے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان، جس کے لیے خاص وقت نکالنے کی ضرورت نہیں، جب وقت ملا انسان کر سکتا ہے اور فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور ایک مومن کو یہ چاہیے کہ ایک ایک منٹ کو غنیمت جانے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ یاد رکھو اگر ہم نے وقت کا صحیح استعمال کیا تو ہمارے گھروں سے، ہماری صفوں سے، ہمارے محلے سے، ہمارے علاقے سے امام بخاری جیسے شخصیت پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے وقت کا صحیح استعمال کیا ہمارے علاقے سے، ہمارے محلے سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسے شخصیت پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے وقت کا صحیح استعمال کیا تو بڑے محدث، بڑے فقیہ اور بڑے علم والے ہماری صفوں سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے وقت کا صحیح استعمال کیا، اور اگر ہم نے وقت کو صحیح استعمال نہ کیا تو پھر ہم بہت سارے کچھ کھو دیں گے، اور کھو رہے ہیں۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے آج انسان اللہ کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے وقت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نماز کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 سے 15 منٹ۔ کتنا وقت لگتا ہے؟
10 سے 15 منٹ انسان نماز کے لیے 10 سے 15 منٹ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے کام کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے آج انسان اپنا وقت قربانی کرنا نہیں چاہتا ہے۔ پیسے کی ضرورت پڑے، لو میں 10,000 20,000 دے دیتا ہوں، لیکن میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ یہ دیکھیے وقت آج کتنی قیمتی چیز بن گئی ہے۔ پیسہ لگ رہا دے رہے، میں نہیں آ سکتا۔ وقت کی قربانی چاہتا ہے اسلام۔ آپ نماز کے لیے 10 منٹ قربانی دیں گے، آپ کی آخرت سنور جائے گی، لیکن افسوس ہم نماز کے لیے وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم کیسے قربانیاں دے کر تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ اور نماز پابندی کے ساتھ اور افطار وقت پر کرتے تھے، سارے کاموں کو چھوڑ کر میرے بھائیوں ایسے ہی آج زندگی کی آخری سانس تک وقت کی قربانی دیں اور عبادتوں میں گزاریں اور آخرت کو سنواریں۔ یہ وقت دوبارہ ملنے والا نہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھو، یہ وقت دوبارہ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم خوب جوش و جذبے کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اللہ زندگی کی آخری سانس تک اسی جوش و جذبے کے ساتھ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار، دیکھیے کسی نے خوب کہا ہے کہ رمضان کے بعد مسلمانوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو گیا رمضان، آزاد ہو گیا شیطان اور مسجد ہو گئی ویران۔ آج دیکھ لو وہی حالت ہے، اور نمازوں میں جب آئیں گے نا آپ دیکھیں گے مسجدوں کی کیا حالت ہے۔ تو ایسے نمازی مت بنیے، اللہ والا بنیے، اللہ کا ڈر پیدا کیجیے۔ صرف جمعہ کی نماز جمعہ والا مسلمان مت بنیے، پکے سچے مسلمان بنیے اور 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کیجیے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک تو اس دنیا میں رکھے، اللہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رکھے، اور جب ہمارا ختم ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔